العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا ليصيبها أو امرأة أن ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے عزیز دوستوں، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی مدد سے ہمیں اور آپ کو دوبارہ اکٹھا ہونے کا موقع ملا. بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اور جن کی تعلیمات نے دنیا اور انسانیت کو انسانیت سکھایا. اور آج چونکہ آپ کو معلوم ہوگا جمعہ کا دن ہے اور ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے، اس دن درود پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خصوصاً خاص کر جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا. آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور بیسک ٹاپک پر بات کر لینا زیادہ مناسب ہے. مجھے امید ہے کہ میری آواز کلیئر ہوگی انشاءاللہ. اگر آواز کا کوئی ایشو ہو تو اسے بتائیں. پراپرلی آواز جا رہی ہے نا؟ بہتر ہے، الحمدللہ. ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اور اسی حدیث کی روشنی میں آج کی ہماری یہ کلاس ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں یاد رکھو انسان جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو بیس ہے، وہ اس کی نیت ہے. یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ محدثین کا یا ائمہ کرام کا یا امت کے سلف کا، صحابہ اکرام کا، تابعین اعظام کا یا محدثین کا، تبع تابعین کا، ان سب کا جو منہج تھا، جو طریقہ تھا، یا جس چیز سے یہ لوگ اپنی بات شروع کرتے تھے، وہ یہی تھا کہ پہلے
وہ نیت کو خالص کرنے کی ترغیب دلاتے تھے. یعنی جب وہ علم کی مجلسوں کو شروع کرتے تھے، علم کی مجالس کی شروعات کرتے تھے، تو سب سے پہلے مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کو اس بات کی ہدایت کرتے تھے کہ وہ اپنی نیت کو صاف کریں. اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس چیز کو لکھا. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو محدثین کی ایک جماعت ہے جس نے اپنی کتاب کی شروعات، انہوں نے اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو اس کے فرسٹ پیج پر جو لکھا وہ یہ حدیث لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک لکھا کہ انما الاعمال بالنیات، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی نیت ہے. یعنی جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ، ویسا ہی پھل اور ویسا ہی انجام اسے ملنے والا ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اچھا، اور بری ہے تو برا. ان تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی ہم اپنی کلاس کو شروع کریں. اسی لیے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پوری حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات میں آگے لے چلوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک جو کام ہے، نیک کام ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے، جو کرم انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یا اس کے بنیاد کیا ہے؟ نیت ہے. یعنی اس کی نیت کے مطابق اسے بدلا دیا جائے گا اللہ کے یہاں. جو بھی وہ نیت رکھتا ہے، جس نیت سے وہ عمل کرتا ہے، اسی کے اکارڈنگ، اسی کے مطابق، اسی کے حساب سے اللہ کے یہاں اسے بدلا دیا جائے گا. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی بدلہ ملے گا، انسان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جس نیت سے اس نے کام کی ہوگی. پھر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہے، وَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت، اس کا ہجرت کرنا، اس کا اپنوں کو چھوڑنا، اپنے گاؤں محلے علاقے یا کسی بھی چیز کو چھوڑنا، اپنی برائی کو چھوڑنا، اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو. وَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کی یہ نیت اللہ کے یہاں قبول کی جائے گی. اور اس کا چھوڑنا ہجرت کہتے ہیں. اصل میں ہجرت کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کو، اپنے گھر مکان کو چھوڑ دینا. آپ میں سے کسی کو ہجرت کا واقعہ یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، مکہ کا شہر چھوڑ کر کے آپ مدینے کی طرف آئے تھے، وہ واقعہ کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے آئے تھے؟ کسی کو معلوم ہو تو بتائیں. یہ کلاس صرف یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے باتیں کرتا جاؤں، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں. کسی کو بھی معلوم ہو اے ٹو زیڈ جو بھی اس میں شامل ہیں وہ بتائیں. مائک آن کر کے بھی بتا سکتے ہیں یا لکھ کر کے بھی، جیسے بھی آسانی ہو. کیا کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہیں پڑھی؟ آپ کی بایوگرافی نہیں پڑھی کسی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کسی نے نہیں پڑھی؟ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو. میرا خیال ہے کہ اس میں تقریباً سارے لوگ، تقریباً میں کہہ رہا ہوں اسی لیے کہ بالغ ہوں گے، 14-15 سال کی عمر سے اوپر کے ہی ہوں گے. اور ایک مسلمان اس عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اپنے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھ سکا، اسے اتنا موقع نہیں ملا، تو یہ افسوس کی بات ہے. اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیں، ورنہ میں بتاتا ہوں، پھر اپنی بات آگے چلتا ہوں. جلدی کریں. تعجب ہے کسی کو بھی نہیں معلوم. خیر کوئی بات نہیں، آپ لوگ پر لازم ہے کہ آپ نبی کی جیونی کو پڑھیں، نبی کی زندگی کو پڑھیں، سب پر ضروری ہے. آپ کیسے پڑھتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میں ایک کتاب کا نام سجیسٹ کرتا ہوں آپ کو، الرحیق المختوم. الرحیق المختوم، اس کے لیکھک مولانا صفی الرحمان مبارک پوری ہیں. ہندی میں بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، تقریباً کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے. سیرت پر سب سے بہترین کتاب ہے. جی ماشاء اللہ، کسی نے لکھا ہے کہ وہ دین کی دعوت کے لیے ہجرت کی تھی. صحیح بات ہے، یہ ایک پہلو ہے. اصل یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے مکہ میں رہنا مشکل کر دیا دین کے لیے. دین کی دعوت و تبلیغ جب اللہ کے رسول کر رہے تھے، ماشاء اللہ کسی نے لکھا ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ بارک اللہ. یہی میں چاہتا تھا کہ آپ یا تو لکھ کے یا پھر مائک پر بھی آ کر کے اپنی بات رکھو. خیر، آپ نے جس نے بھی جواب دیا بہت بہترین جواب دیا کہ مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے روک رہے تھے، اور اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ مکہ والوں نے پریشان کیا.
تو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ گئے. اس چھوڑ کے جانے کو اردو میں ہجرت کہتے ہیں یا عربی میں ہجرت کہتے ہیں، چھوڑ کر کے چلے جانا. اور حدیث میں بھی یہی لفظ ہے، فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے یا گناہوں کو چھوڑتا ہے، ایک ہی چیز ہے، فرق ہے تھوڑا بہت. لیکن اگر آپ گناہوں کو بھی چھوڑتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو، تو آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، دنیا کو دکھانا مقصد نہ ہو، دنیا کو سنانا مقصد نہ ہو، دنیا کو راضی کرنا مقصد نہ ہو. تو چھوڑنے پر، چاہے گھر چھوڑیں یا گناہوں کو چھوڑیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ملتا ہے. لیکن نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے کہا فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ وہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس نے اللہ اس کو رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا یا گناہوں کو چھوڑا، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے. اور پھر آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کے لیے گناہوں کو چھوڑا، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو بہتر کہلانے کے لیے، اچھا کہلانے کے لیے، تو اسے صرف دنیا ہی تک بدلا دیا جائے گا. اسے جو جزا دی جائے گی، اسے جو انعام دیا جائے گا، اسے جو بھی اللہ رب العالمین دے گا، وہ صرف دنیا تک محدود ہوگی. اس لیے ہم اور آپ دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، دین کا. اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، بنیادی جو چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ ہم یہ جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. یہ کس کا مائک کیمرہ آن ہے؟ اسے بند کر دیں عمیر، کیمرہ بند کر دیں اپنا آپ. میں سرچ یہ کر رہا تھا کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس دنیا کا سب سے افضل، سب سے اہم اور ایسا علم حاصل کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. تو اس علم کے حاصل کرنے میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے، کلین ہونی چاہیے. ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں گے، اپنے اندر سے گناہوں کو، غلطیوں کو دور کریں گے، اور پاسبلٹی رہی، ممکن ہوا تو دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں گے. علم حاصل کرنے کا یہی بنیادی مقصد ہے، علم حاصل کرنے کا یہی بنیادی مقصد ہے. علم حاصل کرنے کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں رہا ہے کہ آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی کوئی عالم کہے، علامہ کہے کہ ارے فلاں آدمی بہت جانکار ہے، ارے فلاں آدمی کو دین کے بارے میں بڑا اچھا علم ہے، ارے فلاں آدمی تو بہت قابل ہے، اس کو دینی معلومات ہے، فلاں لڑکی فلاں لڑکا دین کے بارے میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں. اگر ہماری یہ نیت ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کریں، ایسے چرچا کریں، تو ہمارے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے عمل کیا جائے وہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ ناقابل معاف ہے. آپ کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے. اس لیے علم حاصل کرنا یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان شہرت ہو، یا لوگ کہیں کہ بڑا دیندار لڑکا ہے یا بڑی دیندار لڑکی ہے. علم حاصل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے جہالت کو دور کرے. علم کے الٹا کیا ہوتا ہے؟ جہالت، جاہل پنا. اس چیز کو دور کرے. اگر آپ علم حاصل کر رہے ہو تو اس کا دوسرا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ آپ کے اندر جو کمیاں ہیں، جو جہالت ہے، آپ کے اندر ہو، میرے اندر ہو، کسی کے اندر ہو، اس کو دور کیا جائے، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے ذریعہ اختیار کیا جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے. یہ علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد ہے. اب اگر یہ مقصد ہمارے اور آپ کے درمیان سے ختم ہو جاتا ہے تو اس پروگرام کا، اس محنت کا، اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے. اگر میں یہ سوچ کر کے آپ کو کلاس اٹینڈ کرا رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے یا بہت جانکار ہے یا فلاں ہے، اگر میری نیت میں افیکٹ پڑ جائے، میری نیت میں کمی آ جائے، تو میرا یہ پڑھانا میرے کسی کام نہیں آنے والا. اسی طریقے سے آپ کی نیت میں اگر ایسی باتیں آ جائیں تو آپ کا علم حاصل کرنا آپ کے کسی کام نہیں آنے والا. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ علم حاصل کرتے وقت خاص کر کے انسان اپنی نیت کو خالص رکھے، اور صرف علم میں نہیں بلکہ جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے، چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، صدقہ کرتا ہو، خیرات کرتا ہو،
دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہو، ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، بھائی بہنوں کا خیال رکھتا ہو، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو، جو کچھ بھی وہ نیک کام کر رہا ہے اے ٹو زیڈ، میں پھر سے کہتا ہوں اور اسے اچھے سے یاد رکھیں، کیونکہ یہ زندگی کا بہت ہی اہم معاملہ ہے اور بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، جس میں لوگوں کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ اچھا آپ سوچیں اور ایک بار ذرا اپنے آپ کو جواب دیں کہ آپ سے 24 گھنٹہ مزدوری کرائی جائے یا 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، جو بھی آپ سے مزدوری کرائی جائے، محنت کرائی جائے کسی چیز پر، کسی کام پر، کسی ٹاپک پر، آپ کو 8 گھنٹے تک ایک دم کام کرایا جائے، 10 گھنٹے تک، 12 گھنٹے تک، اور پھر جب آپ اپنے محنت کی یا اپنے وقت کی قیمت لینے آئیں تو آپ سے کہا جائے کہ آپ نے جو کیا تھا وہ تو آپ نے فلاں کام کے لیے کیا تھا، اس لیے اب آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملنے والا، آپ نے جو کیا تھا وہ بیکار کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، وہ ہوا میں اڑا دیا گیا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو کیسا لگے گا؟ ظاہر ہے کہ بہت برا لگے گا کہ آپ نے لگاتار محنت کیا، وقت دیا، جسم جان مال ہر اعتبار سے کوشش بھی کی، اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اڑا دیا گیا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہی معاملہ انسان کے نیک عمل کا ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی غریب پر، کسی یتیم پر، کسی مسکین پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یا اپنے رشتے داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر خرچ کرتے ہیں، نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا خرچ کرنے والا آدمی ہے، بڑا خیال رکھتا ہے دوسروں کا، تو اس عمل کا اللہ رب العالمین کی ہم اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا شرک اصغر ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کسی بھی نیک کام کے لیے؟ ابھی میں نے کہا کہ خصوصاً علم حاصل کرتے وقت اور عموماً کامنلی، عام طور پہ کسی بھی نیک کام کو کرتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کام سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اس عمل سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کی جائے، یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، پیورلی دل سے اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، تب جا کر کے اس عمل کا ثواب، بدلہ، نتیجہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہتر کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ لیکن جیسے ہی نیت میں ذرا سا فرق آئے گا، ذرا سا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے بعد اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا، غور سے سنیں، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہوگا، پھر اسے احساس ہوگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو اور بہتر طریقے سے پڑھے گا، اور بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، صرف اس لیے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی شرک اصغر ہے، یعنی نماز پڑھتے وقت اس نے کسی اور کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی کہ فلاں آدمی دیکھ کر کے کہے کہ کتنی بہترین طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 پہلے تقریباً بیان کر دیا تھا، اور آج کل ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ نیک عمل کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، سنانے کے لیے، یا کہیں جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اپنے بخان بیان کرتے ہیں، ارے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، یا جان بوجھ کر کے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جسے لگتا ہے کہ بھائی بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، تو ان سب عمل کا اللہ رب العالمین کیا کوئی فائدہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کیا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کو شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک انسان جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو جب اسے احساس ہوگا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، یہی شرک اصغر ہے، یعنی دکھاوا، اور دکھاوے سے عمل برباد کر دیا جاتا ہے، جس کام میں دکھاوا پایا جائے گا وہ کام برباد کر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 10,000 روپے کہیں صدقہ کیا، کسی کی مدد کی، اور اس میں آپ کی نیت ذرا سی بدلی کہ ارے لوگ تھوڑا کچھ کہہ دیں، لوگ تعریف کر دیں، یا لوگ آپس میں بات کریں، تو وہ 10,000 روپے بھی آپ کے گئے جو آپ نے خرچ کیا تھا، اور آپ نے جو محنت کی تھی وہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے آپ کو کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت، مسلمان لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر کی آیت ہے کہ مومن اور مسلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی کو کھانا بھی کھلاتا ہے، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، تو وہ کسی سے شکریہ کہنے کی بھی امید نہیں کرتا۔ ایک مومن جب کسی کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ،
ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے اور کسی شکریہ، لفظ شکریہ بھی کوئی کہے ہم اس کی بھی امید نہیں کرتے اور نہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے شکریہ کہو. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، تقوی کی پہچان ہے کہ لفظ شکریہ بھی وہ اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے ہیں. اسی لیے آپ غور کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ قرآن کریم کی آیت ہے یہ، اس میں مومنوں کی یہ صفت، یہ کوالٹی بیان کی ہے کہ وہ شکریہ کہنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی کہے کہ بھائی شکریہ. اور یہاں پر لوگ دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. آپ دیکھیں گے سلف میں تو آپ کو کسی کا بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ملے گا جس میں کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہو اور کہا ہو کہ اس کے بدلے تم میرے لیے دعا کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی صدقہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دعا کرنا میرے لیے. یعنی جو آپ نے نیکی کی ہے، جو 10 5 روپے 100 1000 روپے 500 روپے جو آپ نے خرچ کیا ہے، آپ اس کا بدلہ اس سے طلب کر رہے ہیں اور یہ درست نہیں ہے. خیر بہرحال اگر میں بات کروں تو بات کافی لمبی جائے گی. پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے کسی بھی معاملے میں، پھر چاہے وہ علم حاصل کرنے کا معاملہ ہو یا انسان کی کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو انسان کے کسی بھی نیک کام کی اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اللہ رب العالمین کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ محسوس کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مومن تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم کو تم شکریہ کہو. لفظ شکریہ کہنے میں کیا جاتا ہے، لیکن ڈر ہے اس بات کا کہ اگر کوئی شکریہ اپنے دل میں چاہتا ہے کہ دینے کے بعد کوئی مجھے کچھ کہے، میرے بارے میں سوچے، میرے بارے میں کچھ کہے، تو ایسا کرنے سے اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا. اسی لیے نیت کو صاف رکھنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ ایک بار کا معاملہ نہیں ہے. جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک بار کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار اپنی نیت صاف کر لیں. شیطان بار بار دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے جب بھی کوئی نیک کام کریں اپنے آپ کو احساس دلائیں، اپنے دل سے یہ بات کہیں کہ اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تیری رضا کے لیے ہے. ممکن ہے کہ شیطان مجھے دھوکہ دے لیکن میری نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو راضی ہو. ہمیشہ بار بار زندگی کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایک گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کی پوری زندگی میں پیش آنے والا مسئلہ ہے. اور بار بار جتنی بار اس کی ضرورت پڑے گی اتنی بار ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا. اگر ہمیں اللہ رب العالمین سے بدلے کی امید ہے، اگر ہمیں اللہ رب العالمین سے اجر چاہیے، اگر ہمیں اللہ رب العالمین سے ثواب چاہیے، اگر ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت چاہیے، تو ہمیں بار بار اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا، اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا. کسی بھی نیک عمل کے کرنے سے پہلے بار بار اپنے آپ کو احساس دلانا ہوگا کہ یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو جس عمل میں ریاکاری یعنی دکھاوا یا شہرت طلبی، جو شہرت طلبی کا مطلب ہوتا ہے اپنے نام کو اونچا کرنا یا اپنے بارے میں لوگوں سے سننا وغیرہ، جب یہ خواہش، یہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو جس کام میں یہ لالچ پیدا ہوتی ہے اس کام کو برباد کر دیتی ہے. اسی لیے آپ نے بہت ہی مشہور حدیث ہے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو لے آیا جائے گا اور اللہ رب العالمین ان تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکوا دے گا. چہرے کے بل، چہرہ، انسان کا چہرہ اس کے جسم سے 5 گنا زیادہ سافٹ ہوتا ہے. جسم کی جو چمڑی ہوتی ہے اور چہرے کی جو چمڑی ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت ڈفرینس ہوتا ہے. چہرے کی چمڑی جو ہوتی ہے، اسکن جو ہوتی ہے، وہ جسم کے اسکن کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ویک یا سافٹ ہوتی ہے، سافٹ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان 3 طرح کے لوگوں کے چہرے کے بل اللہ رب العالمین گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکوائے گا. وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ انسان جو اللہ کے راہ میں بہت خرچ کرتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا. جب اسے اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ جو کہے گا اللہ تیری راہ میں بہت خرچ کیا، بہت خرچ کیا. اللہ رب العالمین جواب دے گا نہیں،
تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں کہ بہت مالدار انسان ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت دیندار ہے، بہت سخی فیاض ہے، غریبوں کا دیکھ بھال کرنے والا ہے، مسکینوں کا خیال کرنے والا ہے۔ تیری نیت تو یہی تھی، اس لیے اور تجھے دنیا میں کہا بھی گیا جو تیری سوچ تھی اس کے مطابق اللہ نے تجھے دنیا میں شہرت بھی دے دی، عزت بھی دے دی، پیسہ بھی دے دیا، جو تو نے چاہا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین حکم دے گا اور پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ انسان پوری زندگی خرچ کر رہا تھا۔ آپ سوچ کے دیکھو، آپ محسوس کر کے دیکھو اس چیز کو کہ پوری زندگی خرچ کرنے کے باوجود صرف نیت کے بدلنے کی وجہ سے، سوچ کی بدلنے کی وجہ سے پوری زندگی کے کیے گئے عمل پر پانی پھیر دیا گیا۔ اور صرف پانی نہیں پھیرا گیا بلکہ منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں بھی پھینک دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ دوسرا، وہ قاری یا وہ پڑھا لکھا انسان لایا جائے گا، اس میں ہم اور آپ دونوں لوگ شامل ہیں۔ میں آپ کو علم سکھا رہا ہوں اور میں بھی کسی سے سیکھتا ہوں۔ وہ پڑھنے والا، وہ قاری لے آیا جائے گا جو بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا بہت ہی اچھا علم ہو اس کے پاس۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ تو نے مجھے علم دیا تھا، اس کے مطابق میں نے عمل کیا، بہترین آواز دی تھی، قرآن بہتر پڑھتا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں، تم بہترین آواز میں قرآن اس لیے پڑھتے تھے تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، بہترین آواز والا کہا جائے یا بہترین علم والا کہا جائے، اور تمہیں دنیا میں کہا گیا جس نیت سے تم نے کام کیا تھا اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹوا کے جہنم میں پھینکوا دے گا۔ اور تیسرا، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوگا، اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم کیا کیے تھے دنیا کے اندر؟ کہے گا اللہ جہاد کیا تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، تم نے اس لیے کچھ جہاد کیا تاکہ تمہیں پہلوان کہا جائے، مضبوط کہا جائے، قوت والا کہا جائے، عقل مند کہا جائے، ہوشیار کہا جائے۔ سب کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا، جس نیت سے تم نے کام کیا تھا اس نیت کے مطابق تمہیں دنیا میں بدلہ مل چکا ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس تیسرے انسان کو بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غور کرنے کی بات یہی ہے کہ تینوں کے تینوں لوگ نیک کام کرنے والے ہیں، کوئی برے لوگ نہیں ہیں، اور یہ لوگ بھی کیا ہوں گے؟ حدیث کے سیاق سے تو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہی ہوں گے، غیروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنی نیت کو صاف کرے، میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی بھی ہو، اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کا پکڑ لازم ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے سے پہلے یا کسی بھی نیک کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت کو بار بار صاف رکھنا، اور خاص کر کے علم حاصل کرتے وقت، کیونکہ شیطان یہی کو دھوکہ دیتا ہے۔ اپنی نیت کو صاف کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو، اور اس علم کے ذریعے ہم اپنے اندر سے غلطیوں کی اصلاح کریں گے، دوسروں کی بھی اصلاح کریں گے۔ آخری بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی عالم یا علامہ کہلائے یا بہت بڑا جانکار کہلائے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائے، اتنا کافی ہے۔ علم حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا مفتی بن جائے، جو من میں آئے، جہاں آئے، منہ میں آئے بولتے چلا جائے۔ نہیں، فتویٰ دینا یا دین کے باریک مسائل پر گفتگو کرنا یہ اہل علم کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ عام لوگوں کو علم اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ شیطان انہیں دھوکہ نہ دے سکے، کم از کم وہ شرک اور بدعت کا فرق سمجھ جائیں، سنت اور توحید کا مطلب سمجھ جائیں، یا عام زندگی سے متعلق جو ان کے مسائل ہیں وہ سیکھ جائیں۔ مسائل سیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ دوسروں پر نکتہ چینی کریں یا دوسروں پر فتوے لگاتے پھریں یا اپنے آپ کو بہت قابل سمجھیں، نہیں۔ اگر ایسا ہے تو انسان کا علم اس کے لیے ذرہ برابر بھی سود مند نہیں ہے، ذرہ برابر بھی فائدہ مند اس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنے کا مطلب اپنی اصلاح ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح ہے۔ اصلاح کا مطلب سدھار، عالم، علامہ یا مفتی کہلانا نہیں ہے، یا بہت بڑا جانکار بننا بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری ساری باتیں واضح اور کلیئر ہوں گی۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں پراپرلی جس کتاب کو ہم لوگوں نے فکس کیا ہے شروع ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول کرے. اللہم آمین یا رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر کل کی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اگر کوئی سوال ہو تو کریں. کسی نے سوال کیا ہے کہ عید میلاد النبی منانا صحیح ہے. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام، تابعین نظام، محدثین تک کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنم دن کو منانے کا حکم دیا ہو، اپنے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہو، یا کیا ہو، یا آپ کے بعد صحابہ میں سے کسی نے کیا ہو، یا تابعین میں سے کسی نے کیا ہو، یا محدثین میں سے کسی نے کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سالہ زندگی ملی. 63 سال. 63 سال میں سے ایک دن بھی کوئی ایسا کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی ایک دن یا کسی ایک سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن منایا ہو، یا اپنی برتھ ڈے منایا ہو، یا جسے آج عید میلاد النبی کہتے ہیں وہ منایا ہو. تو یہ درست نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے. ٹھیک ہے. ہاں، کسی بھی اعتبار سے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو نہیں منایا جائے گا. واللہ عالم بالصواب. جی، کسی کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کسی نے کمنٹ کیا تھا. اگر آپ اپنا مائک سے اگر بول سکتے ہو تو بھی اچھی بات ہے. میں دوسرا سوال پڑھ نہیں سکا، دیکھنا پڑے گا. کسی کا اور کوئی سوال تو بتائیں. جی، کسی کا سوال آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیا گھر بنا کے اس میں رہنے جائے تو قرآن خوانی کروانا صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. قرآن صرف اس نیت سے پڑھوانا کہ نیا گھر بنا ہوا ہے تو ضروری ہے، یہ درست نہیں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو اس میں برابر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک خاص اسپیسیفک شکل میں قرآن خوانی کرانا کہ آج نیا گھر ہے اس لیے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. آپ نے حکم دیا کہ برابر قرآن پڑھو گھر میں، تو برابر پڑھا جائے گا، کسی ایک دن کیوں. ٹھیک ہے. اللہ عالم بالصواب. اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں. یا مائک پر بھی آ سکتے ہیں آپ. تو یہ آواز کلیئر ہے نا؟ جی الحمد للہ. الحمد للہ. اللہ مزید. تو قرآن خوانی والا مسئلہ حل ہو گیا. کسی کا اور کوئی سوال ہو تو بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید المیلاد جس دن رہتا ہے اس دن ہم لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. جیسے ربیع الاول کے مہینے میں بہت ثواب ہے اس مہینے کا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے وغیرہ. کیا صحیح ہے؟
دیکھیے کئی باتیں اس میں سے آپ نے پوچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں خاص کر کے روزہ نہیں رکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اور جمعرات کے دن ہفتے میں 2 دن ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول. یہ صرف ربیع الاول میں نہیں تھا. اچھا ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھا بھی گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا، اسی دن اللہ رب العالمین کا احسان مجھ پر ہوا، اس لیے میں رکھتا ہوں. تو یہ دن کے اعتبار سے روزہ ہے. اور جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو رکھتے تھے اسی طریقے سے جمعرات کو بھی رکھتے تھے. تو اگر کوئی پہلے ہی سے رکھتا آ رہا ہے تو سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ سنت ہے، وہ رکھنا چاہیے، ضروری بھی ہے. لیکن اس نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا اور نہ اس کی تخصیص کی ہے، اس لیے اس نیت سے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس نیت سے رکھا جائے گا کہ نبی رکھتے تھے اس لیے رکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ درود پڑھنا، تو درود پڑھنے کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے سوائے جمعہ کے دن کے، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اس کے علاوہ آپ کبھی بھی سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے درود پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا. ابھی میں نے حدیث بتائی، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار بھیجتا ہے، سلامتی اپنی رحمت بھیجتا ہے ایک بار کے بدلے میں. تو درود کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ضروری نہیں کہ صرف اسی مہینے میں پڑھا جائے باقی مہینے میں چھوڑ دیا جائے. جس دن کو جس مہینے کو اللہ اس کے رسول نے خاص نہیں کہا ہے اس کو اپنی طرف سے خاص بنانا یہ بدعت اور گمراہی ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. امید کی میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں. کسی نے سجدہ سہو کا طریقہ پوچھا ہے کہ سجدہ سہو کا پورا طریقہ بھیج دیں. دیکھیے سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنے سے پہلے بھی ساری دعائیں پڑھنے کے بعد آپ اپنا جو کوشچن ہے اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، اصل میں دیکھ نہیں سکا. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ تمام دعائیں پڑھنے کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سجدہ سہو کرنا. یعنی آپ نے نماز پڑھا اور آپ بھول گئے کہ آپ سے غلطی ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ ہاں مجھ سے نماز میں غلطی ہوئی تھی، تب بھی آپ 2 سجدے کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی سجدہ سہو ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. کسی کا سوال ہے کہ اس دن دعا پڑھ سکتے ہیں یا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس دن نہیں، خاص کر کے اسپیسیفک دن، وہی میں نے بتایا نا کہ آپ اس دن کو خاص اگر کرو گے، یہ نیت رکھو گے کہ اس دن نبی پیدا ہوئے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، تو یہ بدعت اور گمراہی ہے. ٹھیک ہے، ہفتے کا وہ روزہ ہے، سوموار کا ہفتہ روزہ جو ایک دن نہیں آتا ہے. اور نہ ہی اللہ کے رسول نے ہفتے میں صرف ایک بار رکھا ہے، سال میں ایک بار رکھا ہے، ایسا نہیں ہے. سوموار کا جو روزہ اللہ کے رسول نے رکھا وہ کیا سال میں ایک بار رکھا تھا؟ نہیں، ہر ہفتے اللہ کے رسول رکھتے تھے. تو اگر آپ کو یقیناً ایک نبی سے محبت ہے تو تقاضا یہی ہے کہ ہر ہفتے رکھا جائے، اور صرف سوموار کا نہیں بلکہ جمعرات کا بھی، کیونکہ جمعرات کو بھی نبی رکھتے تھے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اپنے پیدائش کے دن روزہ وغیرہ رکھنا یہ سب بدعت اور گمراہی ہے. یہ آج کل کے جو یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ مفتیاں گھوم رہی ہیں نا، ایک پتہ نہیں کون پاگل ہے، جاہل لڑکی ہے یا پتہ نہیں اللہ جانا عورت ہے، جس نے فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ آپ برتھ ڈے منانا منع ہے، آپ روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو. یہ سب بیوقوفی ہے. یہ جب نیم حکیم ٹائپ کے لوگ آتے ہیں نا دین بتانے، تو یہی سب کرتے ہیں، دین کا پورا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. پیدائش کے دن کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہو یا بچی کی پیدائش ہو تو 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، اس کے بال موڑ کر کے بال کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے. اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول نے جہاں آسانی پیدا کی ہے وہاں آسانی سے رہیے. جب اللہ اس کے رسول نے سختی نہیں کی ہے تو کیا ضرورت ہے اپنے اوپر سختی مولنے کی؟ ابھی کہہ دیا جائے کہ ہر انسان پر لازم ہے، فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پیدائش کے دن کا روزہ رکھے. کیا لوگ روزہ رکھ پائیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں رکھ پائیں گے. گنہگار کون ہوگا؟ تو اس طرح کی جو یہ انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا پہ مفتیاں گھوم رہی ہیں سب نا، ان کے چکر میں نہ پڑیں، اور جو صحیح قرآن و حدیث ہے وہ علماء سے ڈائریکٹ سیکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو بہتر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. امید کی سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. کسی اور کا کوئی سوال ہو تو جلد کریں. کسی کا کوئی اور سوال ہے؟
چلیے اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ گروپ میں بھی اس کو پوچھ سکتی ہیں یا پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، بڑے چھوٹے کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہمارے بڑے جڑے ہوئے ہیں وہ سنتے ہیں تو وہ بھی اپنے سوال رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ سوال کریں، بڑی بلکہ خوشی ہوگی، بچوں کے ساتھ اگر بڑے لوگ بھی سنتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اب کسی کا کوئی سوال نہ ہو، اور اگر ہوگا بھی تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور خیر و عافیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیا آج کے ٹائم میں موجہ؟ میں سمجھا نہیں سوال، کیسے سوال؟ معجزہ، معجزہ، او نہیں، معجزہ اور کرامت میں فرق ہوتا ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین صرف نبیوں کو دیتا ہے، معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عام انسان کر ہی نہیں سکتا، عام کا جادوگر وادوگر سب مل کر کے بھی نہیں کر سکتے، کوئی اس کا کوئی توڑے نہیں ہوتا ہے، وہ سب سے الگ چیز ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے وہ صرف نبیوں کو دیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، ان کی نبوت کے پہچان کے لیے، اس اوتھینٹسٹی کے لیے کہ لوگ دیکھیں تو مان جائیں کہ ہاں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی لیے جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تھی تو سچ مچ سانپ بن گیا تھا، اور جو جادوگروں نے پھینکا تھا وہ تو رسی تھی، لوگوں کو دکھ رہا تھا نا کہ وہ سانپ، در حقیقت رسی تھی، اس اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو جادو ٹونا یہ سب کچھ اس سے کافی لو چیزیں ہیں، معجزہ جو ہوتا ہے سب سے ہائی لیول ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین اب کسی نبی کو دیتا ہے، اور معجزہ صرف نبیوں سے ہوتا ہے، اللہ کے کسی ولی سے بھی نہیں ہوتا، یا کسی بزرگ ہستی سے بھی نہیں ہوتا، کسی صحابی سے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کرامت ثابت ہے، کرامت سے آپ کہہ سکتے ہیں، جو بعض صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پاسبلٹی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ مان رہے ہو کہ فلاں انسان بہت نیک ہے، بزرگ ہے، اس سے کرامت ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، وہ اللہ ہی کسی کو اپنے خاص بندے کو دیتا ہے، جیسے مریم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس اللہ رب العالمین نے ہر قسم کا پھل رکھا تھا، یا اسی طریقے سے وہ صحابی جن کو مکہ والوں نے پکڑ لیا تھا، اللہ رب العالمین انہیں اپنے طرف سے رزق دیتا تھا، وہ ہر قسم کے پھل کھاتے تھے جیل میں ہوتے ہوئے بھی، تو یہ اسے کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ اور کرامت میں فرق ہوتا ہے، معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور کرامت عام امتیوں سے بھی، جو امت کے نیک لوگ ہیں اللہ انہیں دے سکتا ہے، ضروری ہے کہ دے اللہ، لیکن اللہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک۔ اس پر میں نے شاید ایک بار پچھلی بار کلاس جو ہم لوگ کی ہوئی تھی، سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، پچھلی بار جب ہم لوگوں نے سب سے پہلی بار کلاس کیا تھا تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم لوگوں نے بات کی تھی معجزہ اور کرامت میں فرق۔ بارک اللہ، سوال پھر سے ریپیٹ کریں، کیا چیز آپ نے پوچھا تھا؟ کرشمہ کسے کہتے ہیں؟ کرشمہ یہ اردو لفظ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، آپ اسے کرشمہ کہیے یا کرامت کہیے ایک ہی چیز ہے، اور ان سب چیزوں کو زیادہ دھیان نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ چیزیں گمراہی پیدا کرتی ہیں، ہوتا کچھ ہے اور دکھتا کچھ ہے تو لوگ مان لیتے کہ ارے بھائی بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، تو اس پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی پہچان ہی الگ ہوتی ہے، اور وہ کبھی وہ کہتے نہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاں ہمارے پاس اتنے کرامت ہے، نہیں، اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان ایمان کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کرشمہ اور کرامت ایک ہی چیز ہے، اللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، ٹائمنگ دیکھ لیا جائے گا، ابھی فی الحال تو شروع تو ہونے دیجیے کلاس، اب تو شروع ہو اچھے سے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان اور عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔